پاک نبی علیہ السلام کے وسیلہ سے خوبصورت شکلیں بھی نصیب فرمائی، پھر صحتیں بھی عطا فرمائی، پھر اس رب کائنات نے اپنے کریم اجبال نبی کا صدقہ جس کی بارگاہ میں کروڑوں درود و سلام، جس کے صدقے سے میں اور آپ اس کی شریعت کو ٹھوکریں مارتے ہوئے بھی ہم کو اس رب کائنات نے اپنے حبیب کی غلامی کے تصدق سے اعلیٰ و ارفع نعمتیں عطا فرمائی۔ تو حمد و ثنا کے لائق وہی ذاتیں ہیں اور درود و سلام کے لائق وہی ذات ہے جس کا ذکر میں مختصر انداز میں کر چکا ہوں۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کی اس بابرکت منور مطہر گھڑی کے اندر آپ کو رب کائنات میں اور مجھے رب کائنات میں آج اس منور وقت کے اندر اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس ہمارے مختصر سے وقت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کائنات کی مبارک مطہر منور بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے کریم نبی علیہ السلام کے فرمان علی شان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت بالکل مختصر رہ گیا ہے، تو میں نے سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے سماعت فرمائیے کہ یہ سورہ اخلاص رب کائنات نے جب نازل فرمائی تو اس کا نازل ہونے کا مقصد یعنی شان نزول اس کا کیا ہے۔ میرے کریم اقبال نبی علیہ السلام کے غلاموں، جب بھی کوئی نبی دنیا میں تشریف لایا یا جب بھی کوئی نبی دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے کریم اللہ کا ذکر لوگوں کو سنایا، اپنے کریم رب کا ذکر لوگوں کو سنایا، اپنے کریم رب کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا۔ اگر آدم دنیا میں آئے تو آدم علیہ السلام نے بھی یہی اعلان فرمایا کہ مجھے جس رب نے دنیا میں بھیجا ہے میں اس رب کا بندہ ہوں، تجھے اس رب کا تم لوگوں کو اس رب کا ذکر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو سنو لوگوں، جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے ہر ماننے والے کو یہی صدا دی کہ ایک ذات ہے جس ذات نے مجھے بنایا اور وہی ذات ہے اور پہلے تھی اور آخر تک رہے گی۔ اب آدم علیہ السلام کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے دنیا میں، تو ہر نبی نے سب سے پہلے یہی اعلان فرمایا، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے کریم اجبال نبی علیہ السلام نے بھی یہی اعلان فرمایا کہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے جس نے مجھے خاتم الانبیاء نبی بنایا اور میں اس ہی نبی کے اس ہی اللہ کے در پہ جھکتا ہوں اور تمہیں بھی اس اللہ کے بارگاہ میں جھکنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اب جب میرے اور آپ کے کریم الاجبال نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو مشرکین مکہ آپ کے سامنے تشریف لائے، آپ کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد بتا جس رب کا تو ذکر کرتا ہے، جس رب کی تو شان ہمیں بتاتا ہے، جس کا وحدہ لا شریک تو ہمیں کہتا ہے کہ وحدہ لا شریک ایک ذات ہے، جس کی عبادت کرنے کی تم کہتے ہو، ہمیں بتاؤ اس کا نسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کے پیچھے آگے اس کی تعریف بتاؤ، اس کے بارے میں ہمیں معرفت عطا فرماؤ۔ تو اس وقت رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو معبود
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہے قل هو اللہ فضل سورہ اخلاص شریف کا۔ تو یہ مشرکین مکہ کو جب میرے کریم نجبان نبی علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر اعلان فرما کر یہ اعلان فرمایا کہ آؤ ان بتوں کی عبادت چھوڑو، ان لوہے تانبے کی ہر چیز کے بنے ہوئے، کبھی کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کبھی کوئی کسی بت کی پوجا کر رہا ہے، کبھی کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کبھی کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر آؤ ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے چاند کو بھی بنایا، جس نے سورج کو بھی بنایا، جس نے آگ کو بھی بنایا، ان ساری چیزوں کو جس نے بنایا اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس اللہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ جب اللہ کا تعارف میرے کریم نجبان نبی علیہ السلام نے کرایا، اب دیکھیے کہ رب کائنات نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ اب ذکر مصطفیٰ دیکھیے کہ رب اپنا ذکر بھی اپنی محبوب کی زبان سے کروا رہا ہے۔ اے محبوب باقیوں کی ضرورت بڑی دلچسپ بات ہے کہ اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باقی کسی کی ضرورت نہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، آپ کہہ دیں قل هو اللہ احد، هو اللہ احد۔ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں، آپ کی میٹھی مبارک زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کہہ دیں هو اللہ احد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب کہہ دیں گے، کوئی اور ہمیں واحد کہے، کوئی اور ہمیں یکتا کہے یا نہ کہے، ہمیں کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کی مبارک زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ تو اب کوئی مانے یا نہ مانے، دیکھیے رب کائنات نے کتنا پیارا انداز عطا فرمایا۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ قل هو اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اور کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اور مجھے اکیلا مانے یا نہ مانے، آپ نے کہہ دیا ہماری ساری حسرتیں ہی پوری ہو گئی، ہماری ساری چاہتیں ہی پوری ہو گئی، ہمارا تو کسی اور کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں، اب کوئی تعلق ہے تو آپ کی نسبت کی وجہ سے ہے، اگر کوئی مانتا ہے تو وہ آپ کے کہنے پہ مانے، اگر آپ کے کہنے پہ نہیں مانتا تو جائے کدھر مرضی جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں محبوب آپ کی زبان سے نکلی ہوئی الفاظ جو مانے گا ہم اسے قبول کریں گے، جو آپ کی سنت کے مطابق ہماری عبادت کرے گا ہم تو اس کو مانیں گے، ہم تو اس کو اپنا محبوب بنائیں گے، اور کوئی جتنی مرضی کوششیں کرے ہم کسی کا کہنا نہیں مانیں گے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عبادت بھی میری کرتا ہے تو تیرے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق کرے گا تو ہم اس کی عبادت کو قبول کریں گے، ورنہ کوئی جتنا مرضی آ کر تہجد پڑھے، جناب ساری رات قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرتا پھرے، لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کل سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جب میرے محبوب کا نام، میرے اللہ کا نام جب دنیا پہ اتارا گیا، بلند کروایا گیا، تو یہاں پر کیا فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو آپ کی میٹھی زبان سے اپنا ذکر پسند ہے، اور جو ذکر آپ کی زبان سے نکل کر آپ کی امت تک پہنچا ہے وہ آگے جو کرتا جائے گا ہم اسے اپنی بارگاہ میں مقبول کرتے جائیں گے، اور جو آپ کے طریقے سے ہٹ جائے گا پھر اسے ہم اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کریں گے۔ تو کیا سمجھ آئی ہے کہ رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ، یہ اس وقت فرمایا جب لوگ میرے کریم لجپال نبی کی بارگاہ میں آئے کہ اے اللہ کے نبی آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اس وحدہ لا شریک کی بات کریں، ہمیں بتائیں نا وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے۔ تو رب کائنات نے خود ہی جواب عطا فرمایا کہ کہہ دو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ نہ کسی سے جنا گیا نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ خود پیدا کرنے والا ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، مخلوق کو بنانے والا ہے۔ اسی طرح میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں جو منکر ہے وہ تو اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
ایک گروہ آیا اور آ کر سوال کرنے لگا کہ اللہ کا وحدہ لا شریک ہونے پہ کوئی دلیل دیجیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ بڑے علم والے تھے، آپ کو اللہ نے بڑا عقل بھی دیا تھا، شعور بھی دیا تھا، علم بھی دیا تھا، تو آپ وہاں پر بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ میں یار کسی اور مسئلے میں گم ہوں، مجھے بتاؤ، میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ اب انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کرنے لگے کہ یار تمہارا سوال جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، میں آپ کہیں کسی مسئلے میں گم ہوں۔ اب حالانکہ مسئلے میں گم نہیں تھے، انہی سے کچھ انہوں کو تعارف کروانا چاہ رہے تھے۔ آپ کہنے لگے کہ لوگوں بات بتاؤ مجھے کہ میں یہ بات دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ایک مسئلہ پھر رہا ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ایک دریا ہے، پانی چل رہا ہے، اس میں کشتی چل رہی ہے اور ملا بھی نہیں ہے، کشتی چلانے والا بھی نہیں ہے، کشتی مکمل سامان سے بھری ہوئی ہے اور اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، اور دریا بھی بالکل اتنی تیز رفتار کے اندر اس دریا کی لہریں چل رہی ہے کہ اس میں وہ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کشتی کیسے چل رہی ہے، کشتی کو چلانے والا بھی نہیں ہے اور کشتی چل بھی رہی ہے اور لہروں کو کاٹتی ہوئی چل رہی، مخالف سمت چل رہی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا ان لوگوں سے، بتاؤ وہ کشتی کیسے چل رہی ہے؟ آگے سے وہ کہنے لگے کہ اے امام ابو حنیفہ، عقل سے کام لو، کشتی بغیر ملا کے دریا کے اندر اور مخالف سمتوں بھی کیسے چل رہی ہے؟ اب ان کو حیران کرنا تھا نا، بڑے لوگوں کا جو علم والے بزرگ کو گزرے ہیں، معرفت والے لوگ گزرے ہیں، وہ تو ایسے مسئلے حل کرتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ اٹل چٹل سامنے جناب ہاتھ میں اٹھائی، ڈانگ اٹھائی، کوئی مسئلہ کو حدیث کاٹ کے جناب والا بتایا کہ کہا کہ اس کا رد کرو یہاں سے، نہ، آپ نے عقلی جواب دیا۔ پہلے تو سوال کیا، بتاؤ نا یار، وہ کشتی میں دیکھ رہا ہوں وہ دریا میں چل رہی ہے، مخالف سمت چل رہی ہے، پھر بھی چل بھی ایسے رہی ہے کہ اس کا چلانے والا بھی کوئی نہیں ہے، مخالف سمت بھی ہے، لہریں بڑی سپیڈ میں چل رہی ہیں اور وہ کشتی ان کو لہروں کو چیرتی ہوئی چل رہی ہے، تاکہ خود ان کے اندر حیرانگی پیدا ہونا۔ تو جب یہ آگے سے ان کے اندر حیران ہوئے، کہنے لگے امام ابو حنیفہ، یہ کو عقل سے بات کرو، کو بات ہے کرنے والی، یہ تو ماننے میں نہیں آتی۔ کہا اچھا نہیں ماننے میں آتی تو پھر بتاؤ نا، ایک کشتی ہے چھوٹی سی ہے، وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، وہ اگر بغیر منا بغیر ڈرائیور کی نہیں چل سکتی، تو مجھے بتاؤ نا لوگوں، مجھ سے سوال کرنے والوں کا اللہ وحدہ لا شریک کیسے ہے، تو اس کے بارے میں تم سوال کرو، مجھے بتاؤ نا، اگر ایک لکڑی کی بنی ہوئی کشتی بغیر منا کے نہیں چل سکتی، تو پھر مجھے بتاؤ یہ کائنات جو ہے یہ بغیر الہ کے، بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہی ہے، یہ کائنات کیسے چل رہی ہے۔ آگے سے ان کے ذہن میں اندر سوال آیا کہ واقعہ وحدہ لا شریک کوئی ذات ہے، اس کائنات کو چلانے والی کوئی شان والا، کوئی ہستی والا ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ جب یہ جواب آگے سے سنا تو وہ لوگ کہنے لگے اے امام ابو حنیفہ، ہمیں کلمہ پڑھیں، ہم آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں کا تو یہ طریقہ کار تھا، جب اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف کراتے تو ایسے تعارف کراتے کہ ان کے ذہن کے اندر گمان اور حیرانگی والا کوئی سوال بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ تو میرے کریم لجپال نبی نے جب بتایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کی بڑی لمبی داستان ہے، لیکن وقت بالکل اپنے وقت پہ جا پہنچا ہے، تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کائنات کے اندر نبی، انبیاء، رسول آئے دنیا کے اندر تو تمام نے ایک ہی نغمہ بلند کیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو کام وہ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، پھر جسے وہ توفیق دیتا ہے وہ کام کرنے والا وہ کام کر لیتا ہے، یعنی کہ جسے رب کائنات اپنی بارگاہ سے، اپنی شفقتوں کے ساتھ، اپنی عنایات سے بخشتا ہے، پھر وہ آگے اپنے کام کر کے دکھاتے ہیں۔ اس میں حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں۔ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب نوافل پڑھتا ہے
ایسی عبادات نفلی عبادات کرتا ہے تو بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا بندہ میری بارگاہ میں میری معرفت حاصل کرتا ہے، میرے قریب میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو وہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ وہ نوافل پڑھ کر میری بارگاہ میں اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب وہ میرے قریب ہوتا ہے، میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جب وہ اپنے ہاتھوں اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے۔ پھر یہ دیکھیے یہ قرب خدا تب ملتا ہے جب نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رب کائنات اگر کسی کو طاقت عطا فرماتا ہے تو ایسے عطا فرماتا ہے، پھر اس کے عزم رب کائنات اس کے عزموں کے اندر رب کائنات طاقت اتنی عطا فرما دیتا ہے جہاں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اس کے ہاتھ اس کام کو کر کے دیتے ہیں، زبان سے بول جاتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ جو کہتا ہے زبان سے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ ہے رب کائنات کی طرف سے عطا۔ تو اب اس قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کے بارے میں چند ارشاد گرامی کو کار سماعت فرما لیجیے۔ 5 منٹ کے اندر میں 4 منٹ کے اندر کچھ وظائف سورہ اخلاص کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم آج کل وظائف پہ بھی توجہ زیادہ دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ وظیفہ کرو تو یہ ملے گا، یہ وظیفہ کرو تو یہ ملے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ کریں ضرور، لیکن عملی کام جو 5 وقت کی نماز ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں، رب کے جو احکام ہیں ان کے اوپر بھی توجہ دیں، اور رب کے حبیب نے جو شریعت عطا فرمائی اس طرف بھی توجہ فرمائیں۔ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم لجپال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ اخلاص شریف پڑھتا ہے، ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو ایک آدمی نے سورہ اخلاص شریف پڑھی، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ اب جب واجب ہونے کا آواز سنی تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ کیا؟ جنت واجب ہو گئی۔ تو میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں، اگر کوئی آدمی ایک بار سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرے، انجانے کرے، اسے پتہ بھی نہ ہو کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھے جنت میرے اوپر واجب ہو رہی ہے، تو اسے جنت مل سکتی ہے۔ میں اور آپ اگر سورہ اخلاص اس ارادے سے پڑھیں کہ رب کائنات ہمیں اس کے بدلے میں اتنے مقامات عطا فرمائے گا، تو کیا ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ آؤ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے۔ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ 11 مرتبہ سونے سے پہلے دائیں کروٹ بدل کر، یعنی دائیں طرف منہ کر کے، جس طرح سنت طریقہ ہے سونے کا، اس طرح وہ دائیں کروٹ کے اوپر 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرتا ہے تو رب کائنات اسے جنت کے اندر ایک محل عطا فرماتے ہیں۔ پھر میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ 20 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرتا ہے تو رب کائنات جنت کو اسے 2 محل عطا فرماتے ہیں۔ پھر میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ 30 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرتا ہے، رب کائنات اسے 3 محل جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اب میرے کریم لجپال نبی کے لجپال صحابی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر تو ہمارے جنت کے اندر بڑی محلات ہوں گے۔ میرے کریم لجپال نبی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اے عمر میرے کریم اللہ کا عطیہ اس سے بھی زیادہ ہے، میرا کریم اللہ اس سے بھی زیادہ عطیہ عطا فرما سکتا ہے۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو میں نے ایک حد بتائی ہے نا کہ کوئی اتنی بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے تو اسے اتنے مال ملیں گے، کوئی اتنی بار کرے تو اسے اتنے مال ملیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس سے زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے میرے کریم لجپال نبی کے غلاموں!
ہم کم از کم عمل کرنے والے بن جائیں، ہم اس کی بارگاہ میں یہ ورد کرنا شروع کر دیں۔ ایک اور وظیفہ سماعت فرما لیجیے، ہر بندہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو بندہ جادو ٹونے کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس پریشانی کے حال کے اندر ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے، ان دونوں سورتوں کو 11 مرتبہ پڑھ کے یہ معمول بنا لیں عشاء کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے جادو سے بھی اسے پناہ عطا فرمائے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر اس پہ عمل کرو تو اللہ کریم آپ کو اسی کے اندر اپنی دنیا بدل دے گا، دنیا بھی اچھی فرمائے گا اور آخرت بھی اچھی فرمائے گا۔ دعائے اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔